آل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جس حدیث شریف کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے فرمائی ہے، یہ پیغمبر اکرم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو غرقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کر کے گئے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہے انسانوں کی ہدایت، انسان اچھے راستے پر چل کے، نیک راستے پر چل کے ہدایت حاصل کرے اور وہ اچھا بنے، یہی پیغمبر اکرم کا مقصد تھا۔ اب اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر کے جانے کے بعد یہ مقصد فوت ہو جاتا، لہٰذا پیغمبر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر کے گئے کہ جو ہدایت انسانوں کے لیے جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ انسان کامیابی کی راہ کی طرف گامزن رہے، کامیابی کی طرف بڑھتا رہے، پیغمبر کے چلے جانے سے وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر کے ذریعے سے اس ہدایت کے راستے کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھا ہے۔ اسی چیز کا اعلان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو غرقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، وہ ساری اچھی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ان کاموں کو انجام دے، وہ ساری کی ساری اچھی خوبیاں خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دی، اور وہی قرآن مجید کے احکامات کی تعلیم پیغمبر اکرم نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی قرآن کی تعلیم کے لیے، اسی قرآن کے حکم کو پہنچانے کے لیے، اسی قرآن کے احکامات کو باقی رکھنے کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک اور چیز ہمارے حوالے کی، وہ ہے اہل بیت اطہار۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب کافی ہے، تو عزیزان گرامی ایسا کہنا عقلاً درست نہیں ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ کرتے ہیں کہ بچے کی ایک نرسری کی کتاب یا فرسٹ اسٹینڈرڈ کی کتاب اس بچے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا بتانے والا، سمجھانے والا سامنے موجود نہ ہو۔ تو خداوند عالم کی بابرکت کتاب، باعظمت کتاب، وہ کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اور ایک وجہ یہ بھی ہے صاحب کتاب کے ہونے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی تھی، آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں، توریت، انجیل اور زبور، جب اس کے یعنی خداوند عالم نے جن نبیوں کو اس کے ساتھ بھیجا تھا، جب وہ چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جناب داؤد علیہ السلام چلے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو ان کے ماننے والوں نے اپنے اعتبار سے قانون کتاب کو تبدیل کر دیا۔ کیوں تبدیل کر دیا؟ اس لیے کہ ان کے جو حافظ تھے، محافظ تھے، وہ چلے گئے، لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی سے اسے تبدیل کر دیا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کا کہنا اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اعتبار سے بنا لیں، ہم اپنے فائدے کے اعتبار سے کتاب کے قوانین کو بنا لیں اور لوگوں پر اسے منطبق کریں، جس کے ذریعے سے ہم اپنا فائدہ حاصل کر سکے۔ اور یہ ہوا بھی کہ جن لوگوں نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، وہ کس لیے کہا؟ دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے حسبنا کتاب اللہ، ان لوگوں نے دنیا سے کیسے کیسے فائدے اٹھائے ہیں،
وہ تاریخ میں درج ہے۔ تو لہٰذا حسبنا کتاب اللہ کہنا عقلاً کافی نہیں ہے، لہٰذا صاحب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور صاحب کتاب بھی ایسا ہونا چاہیے جو رسول کے صفات کا حامل ہو، جیسی صفات رسول میں ہو ویسی صفات اس میں بھی پائی جائے۔ اگر رسول صادق و امین ہے تو اسے بھی صادق و امین ہونا چاہیے، اگر رسول معصوم ہے تو صاحب کتاب بھی معصوم ہونا چاہیے۔ جب تک کہ صاحب کتاب معصوم نہیں ہوگا کتاب کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جن ائمہ اہل بیت کو پیغمبر اکرم چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی انہی صفات کے حامل ہے جو صفات پیغمبر اکرم میں موجود ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ داؤد نامی ایک شخص ہے، امام کا چاہنے والا، امام کا ماننے والا، ائمہ اہل بیت کا عقیدہ رکھنے والا۔ اب وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم سامنے موجود ہے، تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس میں خرما ہے، کھجوریں ہیں، اس پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے اس پر سے کپڑا ہٹایا اور کھجوروں کو کھانا شروع کیا۔ جب پیغمبر اکرم کھجور تناول فرما رہے تھے تو اس کو بھی شوق ہوا کہ یہ چند کھجور کھائیں، تو یہ پیغمبر کے اکرم کے سامنے جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ دیجئے۔ تو پیغمبر اکرم پہلے اسے ایک کھجور دیتے ہیں، ایک کھجور کھاتا ہے، پھر یہ مانگتا ہے، پیغمبر اکرم دوسری کھجور دیتے ہیں، 2 کھجور کھا لیا، اس کے بعد تیسری کھجور کھایا۔ ایسے ہی مانگتے مانگتے اس نے 8 دانے کھجور کے مانگے، پیغمبر اکرم نے اسے 8 دانے دے دیے۔ اب جب اس کے بعد 9واں دانہ مانگتا ہے تو پیغمبر اکرم اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے حصے میں اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، اب روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے واقعاً پیغمبر کو ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ شیطان ائمہ اہل بیت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، چاہے خواب میں ہو چاہے حقیقت میں ہو۔ اگر انسان خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ اس نے پیغمبر کو دیکھا ہے تو واقعاً اس نے پیغمبر کو ہی دیکھا ہے۔ تو اب وہ شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس طرح سے خواب میں دیکھا تھا کہ پیغمبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس میں خرما ہے، ویسے ہی امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی تشت موجود تھا اور اس میں خرما موجود تھے، اس پر بھی کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے یہ پہنچا امام نے کپڑا ہٹایا، انہوں نے بھی خرما کھجوروں کو کھانا شروع کیا۔ اب یہ جاتا ہے جس طرح سے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی امام کے سامنے بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے فرزند نبی مجھے بھی کچھ عنایت کیجئے، کچھ کھجور مجھے بھی دیجئے۔ اب امام نے بھی نبی کی طرح اسے کھجور عنایت فرمائی، ایک کھجور دی، پھر اس نے دوسری مانگی، دوسری دی، تیسری مانگی، تیسری دی، اسی طرح سے اس نے 8 کھجور کھا لیے۔ اب جب 9ویں کھجور وہ مانگنے لگا تو امام فرماتے ہیں تجھے تیرا حصہ اتنا ہی ہے، اگر میرے جد اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے ہمارے ائمہ اہل بیت ان کی صفات ویسی ہی ہے جیسی رسول میں پائی جاتی ہے، ان کے فعل ویسے ہی ہے جیسے رسول انجام دیتے ہیں، یعنی یہ اگر کسی فعل کو انجام دے تو ان کے فعل کو انجام دینا رسول کے فعل کو انجام دینا ہے، ان کے کاموں کو کرنا رسول کے کاموں کو کرنا ہے، تو یہ وہی عمل کو انجام دیتے ہیں جیسے رسول میں پائے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جو سیرت اختیار کرنی ہے، جو عمل اختیار کرنے ہیں، ائمہ اہل بیت سے اختیار کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے،
یہ ہمارے لیے ہدایت پہنچانے والے ہیں، ہم ان کی باتوں سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ائمہ اہل بیت کی حدیثیں ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک حدیث جو بہت مشہور ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ مومن کی عزت، مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے۔ جب آپ کے ایک صحابی نے اس حدیث کو سنا تو امام کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا یہ حدیث آپ کے جد بزرگوار سے بیان ہوئی ہے اور آپ بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ عظمت مومن خانہ کعبہ سے زیادہ بلند ہے۔ تو امام فرماتے ہیں واقعاً یہ درست ہے کہ مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے۔ اب بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، یہ حدیث ہم نے یہیں تک سنی ہے، اس کے آگے ہمیں معلوم نہیں۔ اب امام بتاتے ہیں وہ مومن ہے کون جس کی عظمت خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے، وہ مومن کون ہے؟ اس مومن کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ مومن اگر پہاڑ سے کہے، امام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے صفا اور مروہ کے درمیان پہاڑیوں کے مابین، تو امام فرماتے ہیں وہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے اگر وہ پہاڑ کو کہے آ جا تو وہ آ جائے۔ جیسے ہی امام یہ جملہ کہتے ہیں تو پہاڑ میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، امام پہاڑ سے کہتے ہیں تو وہیں رہے۔ یہ ہے عظمت مومن۔ کون سا مومن؟ وہ مومن جو اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں مومن۔ یہ عام مومن نہیں ہے۔ مومن کو ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ واقعاً وہ مومن کہلائے۔ اسی لیے تو ان نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں مباہلہ کے میدان میں کہ جب عیسائیوں کے عالم نے دیکھا ان 5 شخصیتوں کو تو کہتا ہے کہ آج ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ ہے حقیقی مومن، اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کیا ہم میں وہ صفات پائی جاتی ہے؟ اگر خانہ کعبہ سے افضل ہونا ہے تو ہمیں ان صفات کا حامل ہونا ہوگا۔ خانہ کعبہ سے افضل کون ہے؟ جو خانہ کعبہ میں متولد ہوئے، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ ہے خانہ کعبہ سے افضل۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیں۔ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی صفت امام بیان کر رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور وہ شخص ہم سے نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب یہاں پڑوسی کی قید بیان نہیں کی گئی ہے کہ وہ پڑوسی کافر ہو یا مسلمان ہو، چاہے پڑوسی جو ہو، اگر وہ بیزار ہے ہم سے تو امام فرما رہے ہیں ایسا شخص ہم سے نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسی صفات کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی بھی ہم سے بیزار نہ ہو۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو اب اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کے کلمات اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، کس طرح کی صفات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ایسے ہی نہیں ہیں، کچھ خرابیاں ہم میں بھی ہے، اس لیے کہ جب لوگ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں، بغیر حرکتوں کو دیکھے ہوئے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی صفات ایسی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔
ان سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب محلے میں، کسی ہندو محلے میں کوئی مسلمان آ جاتا تھا تو خود ہندو اور کافر یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے میں ایک مسلمان شخص آ گیا ہے۔ لیکن آج دور بدل چکا ہے، لوگ مسلمانوں سے گھبرا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اچھی صفاتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اچھی صفاتوں کو اپنا لیں تو لوگ ہمارے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمارے یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، ہفتے میں جو ہم پورے عمل انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو، یہ عمل شب جمعہ امام کے پاس پہنچتے ہیں، ہمارے حاضر امام کے پاس، جو ہمارے امام زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے صحابی جو ان کا دوست ہوتا ہے امام سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو امام خود اس سے کہتے ہیں کہ تم نے جو عمل انجام دیے شب جمعہ ہمارے پاس پہنچ گئے اور مجھے تمہارا عمل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کون سا عمل؟ تو وہ شخص امام فرماتے ہیں تم نے اپنے ماموزاد بھائی کے ساتھ نیک سلوک کیا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ امام فرماتے ہیں تم نے اس کے ساتھ نیک عمل کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ائمہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ ناصبی ہے، اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ نیک عمل کیا اور مجھے خوشی ہوئی۔ میں خوش اس لیے ہوا کہ تمہارے اس نیک عمل سے خداوند عالم نے اس کی عمر کم کر دی۔ تو یہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل سے دشمنان اہل بیت کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو ائمہ اہل بیت سے دوستی کرو، ان کے محب بنو، تمہاری عمریں بھی بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عمل جب امام کے پاس پہنچے شب جمعہ تو امام ہمارے عمل کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، رنجیدہ نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے عمل دیکھ کر امام رنجیدہ ہو، امام کو دکھ ہو، امام غمگین ہو؟ تو عزیزان گرامی ہم کوشش کریں کہ ہم ہمارے اماموں کو خوش کر سکیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی تم بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو، اس لیے کہ بچے تمہیں اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کام میں جانے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، بچوں سے بچنے کے لیے ان سے جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں۔ بچوں سے بچنے کے لیے کہ یہ کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، میرا کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم بچوں سے جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں فلاں چیز دلا دیں گے، فلاں جگہ لے کر چلے جائیں گے۔ تو امام نے اس کے لیے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ بچے سیکھتے بڑوں سے ہیں۔ جیسے ان سے بڑے رویہ کریں گے، کام اختیار کریں گے، ویسے ہی ان کاموں کو وہ انجام دیں گے۔ جب ہم ان سے جھوٹا وعدہ کریں گے تو وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھیں گے۔ وہ ہمیں اپنا رازق مانتے ہیں، وہ ہمیں اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ جب ہم ان سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ سیکھیں گے۔ لہٰذا جب بھی اپنے بچوں سے وعدہ کرو
تو اس وعدے کو پورا کرو، یا ایسا وعدہ نہ کرو جو پورا نہ کر پاؤ۔ تو جب بھی کوئی وعدہ کریں اپنی بچوں سے تو ایسا وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برا شخص وہ ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں، وہ اپنے دوست اور دینی بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور مذمت کرتا ہے، جو اس کے جسم کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور اگر اس کا دوست آسائش اور سکون میں ہو تو وہ اس سے حسد کرتا ہے، اور اگر اس کا دوست مشکلات اور دشواری میں ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اس شخص کو امام نے برا کہا ہے۔ ایسا شخص بہت برا ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، جو سامنے کچھ ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ ہو۔ اسے قرآن نے منافق کہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خداوند عالم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جب یہ اپنے والوں میں جاتے ہیں تو رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تو رسول کا مذاق اڑا کر آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سامنے کچھ کہے اور پیٹھ پیچھے کچھ کہے یہ منافق کہلاتے ہیں۔ تو ایسی صفت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی مومن بھائی کوئی دوست پریشانی میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ اچھے شخص کی علامت ہے۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ خداوند عالم بحق کے محمد و آل محمد ہمیں اچھی صفتوں کا حامل بنا، ہم میں ایسی صفات دے دے کہ ہم اچھے بنیں اور ائمہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں۔ خدایا بحق کے محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ